آپ کو عجیب لگے گا. عاشق خانہ جتنا چھوٹا ہے کوئی بات نہیں. میں نے ایسے ایسے عاشق خانے دیکھے ہیں. ایک کمرے کے فلیٹ میں دیکھا ہوں چھوٹا سا کیس بنا ہوا ہے. جو اصل غربت ہے نا، جو دل کو پھاڑتا ہے نا، اتنے سے چھوٹا سا عزا خانہ، اس میں اتنا چھوٹا سا جھولا رکھا ہے. جب ان جھولوں کو دیکھتے ہیں تو رباب کا وہ جملہ یاد آتا ہے کہ علی اصغر تو بھی نہیں رہا، تیرا جھولا بھی جل گیا. ماں زندگی کیسے گزارے؟ جھولا ضرور رکھو، گھروں میں علم ضرور استعمال کرنا. یہ مومنہ بھی غریب ہے، غریب ہے، بہت غریب ہے. چھوٹا سا حجرہ. اس کا دستور یہ تھا کہ ہر سال محرم آنے سے پہلے گھر میں اتنی غریب تھی کہ بس حجرے کو اپنی بیٹی کو بول کے ہلکا سا ویژن تھا، ہلکی سی نور تھا، بس روشنی بالکل ختم ہو گئی تھی، ہلکا سا بس نظر آتا تھا روشنی، اندھیرے میں تو کچھ بھی نہیں. اپنے ہاتھ سے اس کمرے کو صاف کرتی، کوئی آ کے صاف نہیں کرتا. محرم آنے سے پہلے صفائی ہوتی، لڑکی کو بتاتی کہ دیکھو یہاں پر عاشق خانہ اسٹارٹ کرو. مجلس کا جو اہتمام ہوتا، عجیب لگے گا آپ کو، اتنی غربت تھی اس کے پاس کہ یہ تبرک جو بانٹتی تھی، اگر مل گیا بانٹ دیا، ورنہ پانی پلا دے. یہ کچھ چھوٹا سا تبرک لایا، جو بھی اس زمانے کا نیاز کا سسٹم تھا لایا، لوگ تھوڑے تھوڑے لے کے چلے. اتنے ایک چھوٹی سی جگہ پہ تبرک حسین کو رکھ کر مقصد یہ تھا کہ میرے گھر میں حسین آئے، بس میں حسین کو مہمان کروں. اس سے بڑی ہماری عزت کیا ہے کہ حسین کو ہم مہمان کریں. بس اس کا یہ مقصد تھا کہ ایک دوپہر میں گھر اجڑا، میں اس عزاداری میں شامل ہو جاؤں. لیکن ایک سال محرم سے پہلے ذیقعد کے مہینے میں وہ مصیبت آئی کہ جوان لڑکی دنیا سے گزر گئی. جب وہ گزری تو لڑکی کی میت سامنے ہے، رشتہ دار ہے، ماں تڑپ کے رو رہی ہے. لیکن آج ماں کے بین کچھ اور ہیں. عموماً جب اولاد گزرتی ہے تو ماں یہی کہتی ہے کہ بیٹا میری ضعیفی کا سہارا تھی، یہ کہہ کر نہیں روتی، یہ کہہ کر روتی کہ حسین اب تیری عزاداری کون کرے گا، حسین اب عزاداری کا اہتمام کون کرے گا، مولا اب عزاداری کا کیا ہوگا. فکر عزاداری کی تھی. دن گزرے، شہر میں دھوم ہو گئی کہ ماہ محرم کا چاند نظر آ گیا. یہ تڑپ گئی، ہر گھر میں عزا خانے استاد ہو رہے. یہ اس حجرے کے پاس گئی اور جا کر پکڑ کے کہا کہ مولا کیا اس سال مہمان نہیں آؤ گے؟ مولا میں ہاتھوں کو جوڑتی ہوں، مجھے معاف کر دو مولا، میرے پاس مہمان آ جاؤ. روتی رہی. کسی نے دخل باب کیا، پوچھا کون، تو کہا ہم ایک مسافر ہیں، چند دن قیام کرنا چاہتے ہیں. عزیزو اس نے اجازت دی. دیکھا پردے میں ملبوس ایک بی بی آئی اور آ کے کہا ہم چند دن تیرے پاس قیام کرنا چاہتے ہیں. تو اس نے کہا بی بی سنو، میں اندھی ہوں، محرم کا چاند نظر آ گیا، میری ایک بیٹی تھی جو ہر سال عزاداری کرتی تھی، اب وہ دنیا سے گزر گئی. اگر یہ کام آپ کریں تو میرے گھر میں ضرور رہیے. آنے والی کا ایک ہی جملہ، ارے ہم ضرور کریں گے، یہ تو ہمارا کام ہے. اس بیوی نے عاشق خانے کو اسٹارٹ کیا، جو کچھ فرش تھا بچھایا، بانیان مجلس کی طرح دروازے پہ کھڑی ہو گئی. جب عورتیں آنے لگی ان کا استقبال کیا، ہاتھوں کو جوڑ کر استقبال کیا، ان کو لا کے عزت سے فرش پہ بٹھایا. ذاکر نے مجلس شروع کی، بی بی بیچ میں بیٹھ گئی. ہائے حسین کہا. ایسے معلوم ہو رہا تھا زمین اور آسمان گریا کر رہے. بانی مجلس پریشان تھی کہ اس سال کی مجلسوں کا رنگ ہی کچھ اور ہے. بس عزادارو، عاشورہ گزرا، 12 محرم کو اس بیوی نے کہا اب مجھے جانے دو، یہ نابینا بہت غریب ہے، جو کچھ بانٹا تھا تبرک اس میں سے بھی تھوڑا سا جمع کیا. ایک کپڑے میں تھوڑا سا تبرک لا کے جملہ کہا بی بی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس مال نہیں ہے جو تم نے محنت کی اس کی اجرت میں دے سکوں. یہ حسین کی مجلس کا تبرک ہے، اسے قبول کر لے. تو اس آنے والی نے عزا خانے کو دیکھ کے کہا حسین آج یہ وقت آ گیا، بیٹا آج یہ وقت آ
تیری مجلس کی اجرت دی جا رہی ہے۔ اس نابینا نے پوچھا تم کون ہو؟ تو کہا تو کس کی مجلس کرتی تھی؟ کہا میں حسین کی۔ کہا میں حسین کی ماں فاطمہ ہوں۔ عزیزو اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا بی بی بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ اسی طرح آج فرصت ہو کہ پہلی مجلس استقبال کی ایسی ہو کہ 8 ربیع الاول تک مسلسل ہم فرصت دیتے رہے۔ بی بی آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے، بی بی آپ کے آنسوؤں کو قبول کرے۔ مادر حسین بس میں نے مجلس کو تمام کر دیا۔ اس غریب بی بی کہ جو ایک ایک منزل پر دیکھ رہی تھی کہ گھر پہ کیا گزر رہی، ذرا فاطمہ کے دل سے کوئی پوچھے کہ امام بی بی نے کیسے دیکھا ہوگا، ان منزلوں کو کیسے دیکھا ہوگا کہ ایک ایک جگہ فاطمہ حسین کے ساتھ ساتھ ہے۔ کربلا پہنچی تو حسین کے ساتھ ہے، اس کے بعد 7ویں محرم سے امام کے ساتھ ساتھ ہے۔ عاشورے میں بی بی دیکھتی جا رہی تھی کہ کیسے حسین کی غربت بڑھتی جا رہی ہے، ایک ایک شہید ہوتا ہے۔ حسین کو مصیبت میں دیکھتی ہے تو فاطمہ تڑپتی ہے، یہاں تک کہ وہ لمحہ آ گیا کہ جب گھوڑے پہ جھوم کے حسین زمین پر آ گئے تو ہاتھوں کو پھیلا کے فاطمہ قریب چلی گئی، خنجر چلا تو بی بی تڑپتی رہی، شام غریبہ پامال ہوئی لاش تو فاطمہ تڑپتی رہی، ہر تماچے پہ سکینہ کے فاطمہ تڑپ رہی تھی، زینب کے سر سے چادر چھینی گئی، فاطمہ رونے لگی، پیٹھ پہ تازیانے مارے گئے، روتی ہوئی فاطمہ، یہاں تک کہ جب حسین کے بیٹی ہجوم سے نیچے گری، سکینہ کو گود میں لے لیا، زینب پہنچی، دیکھا ایک بچی کی گود میں ہے، آگے بڑھ کے کہا بی بی تم کون ہو جو اتنی محبت کے ساتھ سکینہ کا احترام کر رہے ہو؟ تو بی بی نے چہرے سے نقاب کو الٹا، پہلا موقع تھا، عرصے کے بعد بیٹی اور ماں کی ملاقات ہوئی، زینب نے فاطمہ کو دیکھا، اپنے دونوں ہاتھوں کو گلے میں ڈالا، کہا اماں گھر اجڑ گیا، اماں بچے ذبح کر دیے گئے، اماں بھی پروردگار بی بی کے مصائب کا واسطہ ان آنسوؤں کو قبول کر لے، ان کی آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما، ہماری سزاداری کو قبول کر لے۔ پروردگار 2 مہینے 8 دن اور زندگی کی آخری سانس تک ہم اپنے مظلوم کے ذکر کرتے رہیں، جب بھی ہم عزاداری کریں اس سال زیادہ سے زیادہ اپنے مظلوم کا ذکر کریں، اس ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچا دیں۔ پروردگار بی بی کا واسطہ، بی بی کے بچوں کی بھوک اور پیاس کا واسطہ، جو بے روزگاروں نے روزی دے دے، جو برسر روزگار ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ پروردگار جو مخروض ہیں شہزادی کا واسطہ ان کے قرضوں کو ادا کر دے۔ دنیا بھر میں جہاں جہاں عزاداری ہو رہی ہے، عراق، ایران، لبنان، پاکستان، بحرین، سعودی عربیہ میں، پروردگار وہاں کے عزاخانے، ہمارے ہندوستان اور پاکستان کے عزاخانے، دنیا بھر کے عزاخانے اور عزاداری جو کر رہے ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ دشمنان عزاداری کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، پرچم اسلام کو سربلند فرما، ہماری عزاداری کو بھی قبول کر لے۔ پروردگار ہم میں اتحاد اور محبت کو پیدا کر، محبت مولا کائنات میں زندہ رکھ، اور انہی کی محبت میں دنیا سے اٹھا۔ پروردگار جو مشتاقان عمرہ و زیارت نصیب ہو، اعمال ایسے ہوں کہ امام ہم سے راضی ہو جائے، زمانے کے امام کو سلامت رکھ، ہم کو کوئی غم مت دے سوائے غم حسین کے۔ پروردگار جن کے ماں باپ زندہ انہیں سلامت رکھ، جن کے ماں باپ دنیا سے گزر گئے ان کی خبروں میں اپنی رحمتوں کو نازل فرما۔ پروردگار علی والے حسین والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ اس مجلس میں جن جن لوگوں نے حصہ لیا ہے ان کے رزق کے دروازوں کو کھول دے۔ پروردگار ان کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما، اور زمانے کے امام کو سلامت رکھ، اور تاجیل فرما ظہور سرکار امام میں، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر
جمیع مومنین و مومنات اور تمام محبان آل محمد و ذاکرین و مجتہدین اور ماتمداران حسینی اور اس بانی مجلس کو کہ جس نے وہ عزاداری کی تھی اور چوتھے امام کو بلایا تھا. مومنین، کل 27 ذیلحجہ کو شام میں بعد مغربین عاشقانہ حسنین میں نور خان بازار میں مجلس ہوگی، جسے حجت الاسلام مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین حیدر آغا صاحب قبلہ بیان فرمائیں گے. برادر عزیز جناب ایوب ولی صاحب نعرے حیدری صاحب آپ سے امیدوار ہیں، پلیز اس مجلس میں شرکت فرمائیں. شاہ